پیارے ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر میں، مدینہ شہر میں دین کی دعوت دی اور اس کے آس پاس کے شہروں میں بھی دین کی تبلیغ فرمائی تو کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے اور کچھ لوگ آپ سے دشمنی کرنے پر اتر آئے تھے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کا ارادہ فرمایا۔ یہ سفر شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ شہر طائف مکہ کے کچھ کلومیٹر کے دوری پر واقع موجود ہے۔ جب حضور سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لے لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف کا ارادہ اس لیے فرمائے کہ وہاں جا کر کے دین کی دعوت دیں گے اور جو لوگ ایمان لائیں گے، مسلمان اگر ہوں گے تو اسلام پھیلانے میں میری مدد کریں گے۔ لیکن ناظرین، جب حضور وہاں پہنچے اس کے بعد کا دردناک واقعہ جب آپ سنیں گے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں گے، کیونکہ جتنی تکلیفیں طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ایسی تکلیف حضور کی زندگی میں کسی نے نہیں پہنچائی اور کسی جنگ میں بھی ایسے تکلیف آپ کو نہیں دیا گیا تھا۔ شہر طائف میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ ثقیف تھا، اور وہاں کے 3 بھائی تھے جو تینوں سردار تھے اور بڑے مشہور سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو تینوں بھائیوں کے پاس گئے اور ان تینوں کو دین کی دعوت دی، توحید کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں نبی برحق ہوں اور تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا نبی ہوں، یہ تسلیم کرو۔ جب حضور نے دین کی دعوت دی، تبلیغ فرمائی، تو سنیے ان تینوں نے کیا جواب دیا۔ جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس طرح سے بھی کوئی جواب دے سکتا ہے۔ ایک نے کہا کہ کیا تمہیں ہی خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی اس کا بولنے کا انداز ایسا تھا کہ حضور کی توہین کر رہا تھا۔ دوسرا شخص بولا کہ تمہارے سوا خدا کا رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا کہ تمہیں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے بھی توہین کی اور اس طرح کا جواب دیا۔ تیسرا بھائی نے کہا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی خدا کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ سوال و جواب اور بحث بہت ہی خطرناک بات ہے، یعنی ہلاکت کی بات ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو تم جیسے آدمی سے گفتگو کرنا، باتیں کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جواب سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پلٹ گئے، وہاں سے واپس ہونے لگے۔ لیکن ناظرین، اب یہاں سے واقعہ سنیے کہ کس طرح طائف کے لوگوں نے حضور کو تکلیف پہنچائی۔ جب حضور واپس چلنے لگے تو ان تینوں بھائیوں نے کیا کیا؟ ایسا کیا کہ ان کے پیچھے کچھ بدماش لڑکوں کو لگا دیا، اپنے غلاموں کو لگا دیا اور یہ کہا کہ ان کو تنگ کرو، پریشان کرو، یہاں تک کہ لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے اور لگنے کے بعد پتھر اٹھا کر آپ کے سامنے پتھر برسانے لگے، آپ کے جسموں پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ چاروں طرف سے لوگوں نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ آپ کے جسم اطہر پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے سر پہ اتنی چوٹیں آئیں کہ اس خون کے بہنے سے، اس خون کے ٹپکنے سے آپ کے جوتے مبارک میں جا کر جم گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے جوتے بھی جب نکال رہے تھے تو نہیں نکل رہا تھا۔ ان کافروں نے، ان بدماشوں نے اس طرح سے آپ کو پریشان کیا کہ جب آپ لہو لہان ہو گئے تو آپ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ لیکن ان لوگوں نے یہیں بس نہیں کیا، آپ کو زبردستی آپ کے بازوؤں کو پکڑ کر کھڑا کرتے اور پھر سے آپ کو پتھر برساتے تھے، پتھر بھی برساتے تھے اور آپ کو مذاق بھی اڑاتے تھے، آپ کے پیچھے آپ کو دیکھ کر ہنستے تھے اور آپ کو پریشان کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب آپ کو کافروں نے پتھر برساتے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے، آپ کے آگے پیچھے آتے تھے اور ان کا یہ چاہن تھا کہ میں حضور کو پتھر کھانے نہ دوں، حضور کی طرف جو پتھر آئے وہ میرے جسم پر لگے اور میرا خون بہے، لیکن حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی کوشش میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کئی چوٹیں آئی تھی، پتھر کھانے کے باعث آپ کے سر سے خون بہ رہا تھا، آپ کے بھی سر کئی جگہ پھٹ گئے تھے۔ جب کافروں نے جی بھر کر پتھر برسا لیے، آپ کو لہو لہان کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ایک انگور کے باغ میں جا کر پناہ لی اور وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور وہ انگور کا باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جا کر آرام کرنے لگے تو عتبہ اور شیبہ دیکھا کہ بہت پریشان شخص ہے اور بہت ہی بدن سے خون بہ رہے ہیں اور بہت ہی پریشان اور مایوس کن شخص بیٹھ کر میرے باغیچے میں پناہ لیے ہیں۔ تو عتبہ اور شیبہ کو حضور کو دیکھ کر رحم آیا اور اس نے اپنے غلام عداس کو بلایا اور کہا کہ کچھ انگور کی شاخیں توڑ لاؤ، انگور کے پھلوں کو توڑ کے لاؤ اور ایک پلیٹ میں رکھو اور اس کو لے جا کر اس آدمی کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ کھا لے اور ان کو زندگی میں تھوڑی سی سکون ملے۔ عداس نام کا جو غلام تھا وہ عیسائی تھا، عداس نام کا جو غلام تھا وہ نصرانی تھا۔ جب وہ انگور کی پلیٹ لے کر حضور کے بارگاہ میں پہنچا اور جب حضور نے اس انگور کے پلیٹ کو لیا اور حضور لینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو عداس نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ ہمارے شہر میں تو آج تک بھی کوئی یہ ایسا کلمہ نہیں پڑھا جو آپ نے پڑھا ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عداس، تم کس علاقے سے ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ اے عداس، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس غلامی نے جواب دیا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تو تم اس صالح حضرت یونس علیہ السلام کے ہم وطن سے ہو جو کہ متی کے بیٹے ہیں۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام سن کر پوچھا کہ آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے متی کے بارے میں کیسے معلوم؟ پھر عداس نامی غلام نے کہا کہ میں جب اپنے شہر سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے کہ یونس علیہ السلام کون تھے اور ان کے والد کون تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کہاں سے معلوم ہوا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی تھے وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ جب عداس نامی غلام نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دی، آپ کے ہاتھوں کو اور پیروں کو بوسہ دیا اور اس کے بعد وہ پھر روانہ ہو گیا اپنے مالک کے پاس، عتبہ اور شیبہ کے پاس جا پہنچا۔ جب عداس واپس آیا تو ان کے مالکوں نے عتبہ اور شیبہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور ان کے پیروں کو چومتے رہے؟ ہمارے ساتھ تو تم نے ایسا کبھی نہیں کیا، کیا بات ہے؟ حالانکہ تم ہمارے غلام ہو، میں تمہارے آقا ہوں۔ عداس نے جواب دیا کہ اس شخص سے بہتر انسان روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا، انہوں نے ایسی بات بتلائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا تھا۔ عتبہ اور شیبہ ہنس پڑے اور کہنے لگے یہ شخص تمہیں کہیں تمہارے عیسائی مذہب سے دور نہ کر دے۔ ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے لوگوں نے پریشان کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں گے اور آپ اگر اجازت دیں گے، آپ حکم دیں گے تو یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، یہ پہاڑوں کو، یہ جو طائف کے شہر میں 2 پہاڑیں موجود ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے اور یہ لوگ، یہ طائف کے رہنے والے لوگ، پورا کا پورا شہر اس کے زد میں آ کر مر جائیں گے۔ یہ پورے طائف شہر کو اس پہاڑوں کے ذریعے کچل ڈالیں گے۔ لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر جو رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، یہ میری آرزو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نصیب میں ایمان نہیں لکھا ہے، ان لوگوں کے نصیب میں اسلام نہیں لکھا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں میں، ان کی اولادوں کو ایمان والا پیدا فرمائے اور ان کی اولاد پیدا ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گی اور شرک و بدعت سے بچیں گے۔ فرشتوں نے یہ جواب سن کر فرمایا کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، حقیقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والا، بہت رحم دکھانے والا ہے۔ ناظرین، اگر حضور چاہتے تو اپنا بدلہ آسانی سے لے سکتے تھے، پورا کا پورا شہر کو پہاڑ کے زد میں پھینک سکتے تھے اور پورے کے پورے لوگ مر جاتے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا اور دعا فرمائی کہ یہ لوگ ایمان نہ لائے نہ صحیح، لیکن ان کے اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ ایمان والا پیدا کرے
اور ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور شرک و بدعت سے بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے کہ اے عائشہ، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اگر پہنچی ہے وہ طائف کے شہر میں مجھے تکلیف پہنچی تھی، اس طرح کی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں پہنچی تھی۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے، اور آپ کو یہ جانکاری ملی ہوگی کہ حضور نے طائف کا سفر کس طرح فرمائی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آگے کسی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔